اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، بوڑھوں، بوڑھیاں، بچے، بچیاں، جوان، جوانیاں، ساروں کو میرا سلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، گڈ مارننگ، سب کچھ، کیونکہ یہ سارے انسانوں کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ تو آج ہم گامدی جاوید احمد گامدی صاحب کا جاوید احمد گامدی صاحب سے ہی ایکسپوز کراتے ہیں، یعنی کہ جاوید احمد گامدی صاحب خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں گامدی صاحب کے سوال جواب، کس طرح سوال جواب میں اپنے مرضی سے وہ جواب دیتے ہیں اور اپنے مرضی سے حدیث کو پکڑتے ہیں، اپنے مرضی سے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے مرضی سے روایت کو پکڑتے ہیں اور اپنے مرضی سے روایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہ جملہ اگر میں کہوں تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا اس بات کا۔ اگر یہ جملہ خود گامدی صاحب کہیں گے کہ میں کس طرح بیوقوف بناتا ہوں لوگوں کو، اپنے مرضی سے روایت کو پکڑتا ہوں، اپنے مرضی سے روایت کو چھوڑتا ہوں، اپنے مرضی سے حدیث کو پکڑتا ہوں، اپنے مرضی سے حدیث کو چھوڑتا ہوں، تو شاید تم مان لو۔ کیونکہ دیکھیں، اب یہاں پر جو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جاوید احمد گامدی کے بارے میں بالکل نہیں ہے۔ میں جاوید احمد گامدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اسلام کو جاننے کا، سمجھنے کا، اور کئی انسانوں کو جن کو نہیں پتا تھا تھوڑا بہت بھی انہیں دین سکھلایا، دین سمجھایا اور دین کے کام پہ لگایا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے پہلی اسٹینڈرڈ سے لے کے پی ایچ ڈی تک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹینڈرڈ ہے، لیکن جو آدمی پہلی میں رہے اور یہ کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، یہاں پر گڑبڑ ہے۔ جو آدمی دوسری کلاس میں رہے اور میں اپنے آپ کو کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، تیسری والا جو ہے وہ بیوقوف ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور تیسری والا یہ کہے چوتھی والے کو اور چوتھی والا یہ کہے پانچویں والے کو، تو یہ ذرا سمجھنے کی مطلب مشکل کی بات ہے۔ اب اسی طرح 10th والا جو ہے وہ اپنے سارے نچلوں کو کہے کہ یہ تو میرے نچلے ہیں، اور پی ایچ ڈی والوں کو بیوقوف کہے۔ تو یہاں پر بھی انسانوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان پہلی کشا میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں اور سارے بیوقوف ہیں۔ تو یہ سائیکولوجی انسانوں کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ویڈیو گامدی صاحب کے بارے میں بالکل نہیں ہے، ان کی اب دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی کہ جس نے بھی خیر کا کام تھوڑا بھی کیا، اس کی مطلب وہ اکاؤنٹ میں شامل ہو گیا اس کے، تو آپ خیر کا کام کرتے رہیے۔ صرف ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں، گامدی صاحب نے جس طرح روایت پہ الزام لگایا، جس طرح حدیث پہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ روایت کو نہیں ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا ہے، یہ ہم ایکسپوز کر رہے ہیں جاوید احمد گامدی سے۔ خود جاوید احمد گامدی صاحب خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح روایت کا استعمال کرتے ہیں، کس طرح حدیث کا استعمال کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر، اور جب ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس وقت وہ کس طرح حدیث کو، روایت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کس طرح وہ حدیث کو، روایت کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم یہ چیز آپ کو انہی کے ذریعے سے سنائیں گے۔ چلیے آئیے پہلے گوگل پر
गूगल पर टाइप कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैनचेस्टर यूके मार्च 06 2011 जावेद अहमद गामदी, ये आप टाइप कीजिए, या फिर देखिए मार्च 06 2011 ने मार्च 06 2016 ये आप टाइप कीजिए तो आपको ये जो सिलसिला है सारे यहाँ पर आपको मिलेगा ये। और खुद अब ये जावेद अहमद गामदी .com उनकी अपनी खुद वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे ये क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है, मौजूद है, आप इसको खुशी से देख सकते हैं। बस आपने क्लिक किया और ये चालू। अब इसी तरह आप जनरल यूट्यूब में पहुंचे और यहाँ पर टाइप कीजिए तो ये जो जग सतिया खोजी साहब का चैनल है जिसमें इन्होंने डाला है उनके क्वेश्चन एंड आंसर को, हाँ, इल्म व हिकमत को। देखिए टाइटल बनाया इल्म व हिकमत, लेकिन ये इल्म व हिकमत किस तरह आपको बेवकूफ बना रही है ये आपको खुद देखना है। देखो लफ्ज इल्म व हिकमत तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यहां पर कुछ हजरात, कुछ इंसान जो अपने आप को चालू समझते हैं, उन्हीं को पर्दाफाश करने के लिए ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ताला ने ये आईटी का निज़ाम हमें दिया है। आईटी सबका पोल खोल रही है। तो हमने क्लिक किया और ये हमने जावेद अहमद गामदी साहब के वीडियो पे ही क्लिक किया। चलिए अब सुनते हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल-मोरिद यूके की तरफ से, आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, हम आपके बहुत ममनून हैं कि आपने हमें ये शर्फ बख्शा कि आप यूके तशरीफ लाएं एक ऑफिशियल टूर पे और हम आपसे दीन सीख सकें। यानी कि ये साहब कह रहे हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान से लंदन तशरीफ लाए हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाने के लिए। चलिए आइए सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वसीम असलम है और मेरा ताल्लुक अल-मोरिद यूके से है। आप लोग जो सब यहाँ मौजूद हैं, दिस इज माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू वेलकम यू ऑल on behalf of Al-Morid UK. तो over to you, Dr. Khalid Zahid. बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विदाउट एनी फर्दर डिले पहला सवाल पूछ रहा हूँ। गांधी साहब आप, अब मैं यहाँ पे रोक के आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जवाब देने का जो तरीका है रिलीजन में, स्क्रिप्चर रिलीजन में, देखिए दो रिलीजन है, एक स्क्रिप्चर रिलीजन है और एक इंसानों का रिलीजन है। अगर आप ये कहें कि मैं इंसान का रिलीजन आपको बता रहा हूं तो आप जो भी बोलेंगे वो मजहब है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं वो अवतार, वो आखिरी रसूल मोहम्मद का मजहब आपको बता रहा हूं, तो भैया उसमें तो आपको रेफरेंस देना होगा। जब बात करेंगे आप तो उसका रेफरेंस देना होगा आपको। या तो कहिए कि जावेद अहमद गामदी साहब की कोई गलती नहीं है, यहां पर गलती उन सुनने वालों की है जो रेफरेंस नहीं मांगते। अरे भैया ये तो दीन का मामला है, दीन तो मोहम्मद का दीन है, रसूलों का दीन है, जो 1,24,000 पैगंबरों का दीन है, ये उनका दीन है। आप इन लोगों से रेफरेंस क्यों नहीं मांगते? हाँ? अरे मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि भैया आप इन लोगों से रेफरेंस क्यों नहीं मांगते? किसने रोका है आपको रेफरेंस नहीं मांगने से? कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो यहाँ पर 2 घंटे 25 मिनट का है और इस दौरान तकरीबन 30 सवाल किए गए हैं और 30 सवाल का जो जवाब वो दे रहे हैं वो बिल्कुल अपने मर्जी से दे रहे हैं। और जब उन्हीं सवालों में एक सवाल ये होता है, चलिए वो सवाल को देखते हैं। यूट्यूब में एक प्रोग्राम है
جس میں آپ نے بے نمازی کے لیے فرمایا ہے کہ نماز کی تاکید تو کی گئی ہے مگر سزا نہیں ہے، مگر اس کے برعکس قرآن اور حدیث میں یہ کہ دین کا عالم بننا تو ایک جاننے والے وہ ان کے سامنے اپنا اشکال دین کی تربیت بھی اس طرح کرنا جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ تعصبات سے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے. جب تک اللہ کی کتاب کے ساتھ زندہ میں آپ کو وہ سوال پہ لے جا رہا ہوں جس سوال پہ حدیث کا ذکر ہے. صرف سمجھ کر پڑھنا ہی. خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. دیکھیے ایک سائیڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی بہترین کتاب قرآن نے بتایا کہ وہ بہترین کتاب ہے، اس میں سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، اور دوسرے سائیڈ جو ہے وہ اپنے مرضی سے جواب دے رہے ہیں. میں یہاں پر ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لمبا کر کے میں درشکوں کا وقت یا ٹائم، دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے 2.5 گھنٹے کا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گامدی صاحب نے اپنے مرضی کا استعمال کیا ہے، اور جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی کہ روایت اور حدیث کو نہ لے کیونکہ وہ جو ہے وہ قربانی چاہتی ہے، وہ روایت آپ سے قربانی چاہ رہی ہے. جہاں پر قربانی چاہنے کی روایت آتی ہے وہاں پر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور جہاں پر دوسروں کی قربانی کا تقاضا آتا ہے وہاں پہ اس روایت اور حدیث کو لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے یہ کہا سیریا کے تعلق سے کہ بھیا وہاں پر جہالت ہو رہی ہے. ارے بھیا امریکہ اور امریکہ کے سہیوگی جو 100 کنٹری مل کر بم پھینک رہے ہیں، ایک بم سے کم 10 لوگ جلائے جا رہے ہیں، اور ڈیلی اس طرح کے کم سے کم 1000 بم پھینکے جا رہے ہیں. 1000 بم سے 10 لوگ جلائے جا رہے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 10,000 لوگ. ڈیلی 10,000 لوگوں کو مارنے کا ٹارگیٹ امریکہ پورا کر رہا ہے. وہ شیطانیت نہیں ہے. اور جو نوجوان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ شیطانیت ہے. جو اپنے آپ کو مجرم، جو شیعوں کے اندر چھپے ہوئے مجرم ہے، پوری شیعہ کمیونٹی کافر نہیں ہے، نہ وہ اسلام کے خلاف ہے نہ مسلمان کے خلاف ہے، وہ خود مسلمان ہے، لیکن جو شیعہ مجرم چھپے ہوئے ہیں ان شیعہ کمیونٹی میں، وہ سارے سنی انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں، سارے سنی عورتوں کو رنڈی بنانا چاہتے ہیں. تو ان کی حفاظت کرنے والے نوجوان وہ غلط ہو گئے اور یہ سارے صحیح ہو گئے. ارے بھیا کہاں کی سوچ ہے بھئی؟ آپ بچائیے جا کر ان عورتوں کی عزت. آپ پہلے تو ان عورتوں کی عزت نہیں بچا رہے ہیں، ان سنی عورتوں کی عزت نہیں بچا رہے ہیں. 50 سال سے جو یہودیوں کے اندر مجرم چھپے ہوئے ہیں، 50 سال سے وہ لوگ جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، ان عورتوں گھر توڑ رہے ہیں. ان کو تو آپ بچا نہیں رہے ہو، اور جو لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آپ الزام لگا رہے ہو کہ وہ گمراہ ہیں. ارے بھیا اتنا بڑا بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پہ. ارے جو مجرم پاکستان کے گورنمنٹ ادارے میں گھس کر اپنی مجرمانہ حرکت کو چلا رہے ہیں پاکستان میں، انہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہو، اور جو انسان پاکستان میں ان کے جرم کے خلاف جدوجہد کرتا ہے انہیں برا بھلا کہہ رہے ہو. اور اس ویڈیو میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ انہوں نے کس طرح جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ روایت کا ذکر کیا، جہاں پہ خود کی قربانی کا تقاضا آیا وہاں روایت کو چھوڑ دیا، جہاں پہ دوسروں کی قربانی کا تقاضا آیا وہاں پہ روایت کو لے لیا. واہ، یہ اچھا ہے طریقہ.
دیکھیے یہ ویڈیو خاص ان سننے والے لوگوں کے لیے ہے جو جاوید احمد گامدی صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث روایت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو حدیث کا جو انکار ہے، جو اپنے آپ کو بڑے عالم علامہ لگاتے ہیں، یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی مرضی صحیح ہے۔ ارے بھائی، اس طرح اگر پاکستان کے اندر کتنے بڑے عالم ہیں؟ 100 بڑے عالم تو ہوں گے۔ کتنے؟ 100 بڑے عالم تو ہوں گے۔ آئیے گوگل پہ طرف، یہ ہم نے گوگل ٹائپ کیا اور اب ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر پاکستان علماء پاکستان علماء فیمس، یہ ٹائپ کیا اور کلک کیا، ہاں، اور اسی طرح ہم امیجز میں چلے گئے۔ دیکھو یہاں پر لسٹ آئی بھی ہے پوری، پاکستان سنی مسلم اسکالر کے نام سے، اور ہم نے اس کو اوپن کیا۔ اب یہ دیکھیں پاکستان سنی، یہ آ گیا لسٹ۔ عبدالحق، عبدالغفور، حسن الہندی، اسرار احمد، محمد اکمل، اسرار احمد تو چل بسے تو ان کو چھوڑ دیجئے، مولانا صاحب زادہ، محمد مسعود احمد فریدی، باسی پوری، یہ ساری لسٹ ہے، ان کے اپنے فالوورز ہیں۔ اچھا، ہم ایک کام کرتے ہیں، جو فیمس ہے اس وقت وہی لیتے ہیں، جیسے کہ طاہر القادری صاحب ہے۔ طاہر القادری میں دو طاہر ہے، ایک ہے منہاج القرآن کے اور ایک ہے دعوت اسلامی کے، ہاں۔ اور اسی طرح اب آپ آئیے واپس ٹائپ کیجئے اور یہاں پر جماعت اسلامی ٹائپ کیجئے، جماعت اسلامی پاکستان ٹائپ کیجئے، جماعت اسلامی پاکستان، اور یہاں امیجز میں آئیے اور یہ ٹائپ کیجئے، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ مودودی، یہ مودودی صاحب آئے۔ اب یہاں پر اگر ہم اس طرح، اب 100 جو علماء ہیں، 100 علماء کو چھوڑ دیجئے، ہم 10 لیتے ہیں بڑے، طاہر القادری ہے، پروفیسر حافظ ہے، عبد الرحمن مکی ہے، اور احمد گامدی صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو ہیڈ ہے وہ ہے، اور دعوت اسلامی کے جو ہیڈ ہے وہ ہے، اور تبلیغ جماعت کے جو ہیڈ ہے وہ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح روایت کو چھوڑ دیں تو یہ ان کی مرضی کے مطابق کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے امت کے۔ ارے بھیا، یہ ٹکڑے امت کے، انسانوں کے جوڑنے کے لیے، ان سب کو جوڑنے کے لیے ہی آپ کو آخری رسول محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی بات سننی ہے۔ آپ کو ان کی بات سننی ہے ساروں کو۔ اگر آپ انکار کر رہے ہیں ان روایتوں کو جو آپ کی قربانی چاہتی ہے، آپ کو تقاضا مانگ رہی ہے قربانی کا، تو اسی طرح وہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اسی طرح طاہر القادری صاحب بھی تو کر رہے ہیں، اسی طرح طاہر القادری بھی ان روایت کا انکار کر رہے ہیں جو قربانی چاہ رہی ہے ان سے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جو علماء ہیں، وہ بھی، جو جماعت اسلامی پاکستان کے جو علماء ہیں، وہ بھی ان روایت کا انکار کر رہے ہیں جس سے وہ قربانی چاہ رہے ہیں۔ ہاں، جس چیز میں قربانی چاہا جا رہا ہے اس کو سارے لوگ، ساری روایتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی، آخری رسول محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے فرمایا، میں اس کا نمبر بھول رہا ہوں لیکن نمبر آپ کو دے دوں گا جلدی سے، کہا کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں گے ان 4 کمزوریوں سے،
اب یہ 4 کمزوریوں کا سلوشن کیا ہے وہ بھی بتا دیا آخری رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے۔ 4 کمزوری کیا ہے؟ پہلے زبان کی کمزوری، زبان کی محبت۔ بھائی میری زبان اچھی ہے، سارے پنجابی سب کے اوپر ہے پنجابی، ہاں میری زبان اچھی ہے، وہ سارے سندھی، سندھی بڑھیا، ہاں سندھی بڑھیا ہے۔ اسی طرح پشتو والے کہیں گے ارے بھائی پشتو تو بہت بڑھیا لینگویج ہے، ہزاروں 2-2 ہزار 3-3 4-4 ہزار سے لوگوں پہ حکومت کرتے آ رہی ہے۔ اب اسی طرح اردو، ارے اردو تو بہت بڑھیا ہے بھیا، اردو تو اس نے بنایا اکبر نے جو اللہ کو چیلنج کیا، اردو تو اکبر نے بنایا جو اللہ کو چیلنج کیا، اردو تو اس نے بنایا جو دین کا منکر ہو گیا اس نے اردو کو پھیلایا ہے بھیا، اردو تو بڑھیا زبان ہے۔ بھئی زبان کی محبت جو ہے، آپ زبان کی محبت میں دین کو بھی ڈبا رہے ہو، اس کا سلوشن کیا ہے؟ عربی زبان اس کا سلوشن ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب آتے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، زمین کی محبت۔ بھئی زمین کی محبت میں سارے روایتوں کو الٹا سیدھا کر دیا جا رہا ہے۔ زمین کی محبت میں بھئی ساری زمین، پاکستان کیا، ہندوستان کیا، پورا ارض، پوری کائنات اللہ کی ہے اور ہماری ہے۔ اب انہوں نے بنانے میں پاکستانی ہمارا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں پر کوئی آئے نہیں، ہم ہی رہیں گے یہاں پر۔ ارے بھیا یہاں پر جو اردو بولنے والے وہ تو بالکل نہیں رہیں گے، ہم ہی رہیں گے جو پنجابی بولنے والے اور پشتو بولنے والے۔ اب اسی طرح آئیے تیسرا، شخصیت کی محبت، اور چوتھا قوم کی محبت۔ قوم کی محبت کا ڈسکس کرتے ہیں۔ اب قوم کی محبت میں اردو بولنے والے الطاف حسین کے ناجائز چیزوں کو، جو حرام چیزوں کو، حرام بزنس کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ الطاف ایم کے ذریعے سے جو بیئر بار، ڈانس بار، شراب خوری، زنا خوری، ڈکیتی، قبضہ کرنا جو چل رہا ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں قوم کی محبت میں۔ اب اسی طرح پنجابیوں نے تو پنجاب کے اندر اپنے خود کے بیٹیوں کو رنڈی کے کاروباروں میں ڈھکیلا ہے، صرف پنجابی کی محبت میں۔ بھئی صرف قوم کی محبت میں، بھیا یہ قوم کی محبت کیا، ایک ہی قوم ہے، سارے انسان ایک ہی ہے، بس اس سے محبت کرنا چاہیے جو انسانیت کے اصولوں کو نافذ کر رہا ہے، اور وہ ہے اسلام، وہ ہے آخری رسول محمد کے طریقہ۔ اب شخصیت محبت، ارے بھیا اگر میں گاندھی صاحب کی شخصیتی محبت کر کے طاہر القادری کو برا بلا کہوں تو بھیا میں تو ڈیویژن پیدا کر رہا ہوں۔ اب طاہر القادری کی محبت میں حافظ سعید کو برا بلا کہوں تو میں ڈیویژن پیدا کر رہا ہوں۔ اب وہ حافظ سعید کی محبت میں کسی اور کو کہوں، بھیا ہمیں کسی سے محبت کیوں کرنا ہے؟ اب یہ جو قومیت پرست ہے، یا اب یہ دیکھیے زبان کی محبت میں، اب ہندوستان میں سنسکرت زبان بولی جاتی ہے جو پچھلے پرانی ہے، کئی زبانیں بولی جاتی ہے، تو اس طرح کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے زبان سے۔ اب ہندوستان میں شخصیت کے بارے میں دیکھیے کتنے شخصیت ہے، اس طرح انسانوں کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب اس طرح ہندوستان میں زمین کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو انسانیت کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسی طرح شخصیت دیکھیں گے تو کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بھیا ایک ہی شخصیت ہے جو سب مل کے وہاں پر ان کی بات سننا ہے، جب جا کے میں انسانیت ایک ہوگی، انسانیت کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پر جاوید احمد گامدی صاحب کے جو ماننے والے ہیں، جو فالوور ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جاوید احمد گامدی صاحب کی وہ باتوں کو آپ سن لیجئے جو حدیث کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے، جو روایت کی روشنی میں سمجھایا جا رہا ہے، اور ان باتوں کو بالکل نہ پکڑیے
جو حدیث کی روشنی میں نہیں بتایا جا رہا ہے، جو روایت کی روشنی میں نہیں بتایا جا رہا ہے، ہاں، جو قرآن، جو حدیث کی بہترین کتاب قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں نہیں بتایا جا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ بالکل نہ لیجئے۔ تو میری گزارش ہے لوگوں سے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح احمد گامدی صاحب نے حدیثوں کا سہارا لے کر بیوقوف بنایا، اور جہاں پر ان کے خود کی قربانی کا تقاضا آیا وہاں پر حدیثوں کو انکار کر دیا۔ تو یہ پورا ویڈیو آپ خود سن لیجئے۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جب تک آپ دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ غور کریں اور تاکہ اس پہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ چیز کریں، اور دوسرے وہ بات جس کو قرآن نے سورہ توبہ کے آخر میں بیان کیا کہ کونوا مع الصادقین، وہ لوگ جن کے اندر دین کا فہم ہے، شعور ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو دیکھیے احمد گامدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو بس آپ جو ہے سب میں سچا کون ہے؟ آخری رسول محمد ہے، تو ان کے ساتھ جڑ جائیے، ان کی روایت کے ساتھ، ان کی حدیث کے ساتھ، ان کی بہترین کتاب قرآن کے ساتھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔